बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पीडीएम का कल धरना है और पीडीएम की अहम जमात ने धरने में शिरकत से इनकार कर दिया है। उसकी वजह यह है कि कोई इतना बड़ा बोझ उठाने को तैयार नहीं है। फजलुर रहमान या मरीम नवाज़ उनके पल्ले वैसे कुछ नहीं है, उनके पास ना कोई ओहदा है। उनको पता है कि उनको ना तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन होनी है और कुछ नहीं होना। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको पहले परेशानी है, पहले उनकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ती जा रही है। और अब ये जो मामला सामने आया है और ये बात जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 5 बड़े ओहदेदारों को फारिग करने जा रही है। और शहबाज शरीफ के अलावा कौन से वज़रा फारिग होने जा रहे हैं उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो दावा है कि कौन कौन से वज़रा फारिग होने जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह शाम जिनका बहुत बड़ा किरदार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मुख्तलिफ केसेस में, उनकी जानिब से दावा किया गया है, वो भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने महमूद रशीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है लाहौर से। महमूद रशीद को जो गिरफ़्तार किया गया है, उस गिरफ़्तारी का मकसद क्या है? वो मकसद वही है जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया है। और इसमें महमूद रशीद के अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर हैं, उनके सेक्रेटरी फैसल महर को भी सब्ज़ाज़ार से गिरफ़्तार किया गया है। अब इसमें मामला इस तरह से है कि महर बुखारी इस वक्त वो ARY न्यूज़ पर हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। वो कहती हैं कि हमारी कुछ कज़न्स हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया था, ख़वातीन हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी के बाद 21 घंटे बाद उनको रिहा किया गया है। लेकिन रोने की बात ये है कि ना सिर्फ तशद्दुद तो छोटी बात है, उनकी लड़कियां हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है जिसकी वजह से वो अभी तक सदमे में हैं और शायद अब वो कभी पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगी। तो उनका ये कहना है, जो सीनियर टीवी एंकर हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपने इस तरीके से पुरअमन एहतजाज वालों को ऐसे ही डील करना है जैसे पुरतशद्दुद एहतजाज वाले हैं, तो फिर पुरअमन एहतजाज कौन करेगा? खुदा करे कहीं तो कोई लकीर खींचें कि ये पुरअमन एहतजाज वाले थे और अगर चंद एक लोग पुरतशद्दुद एहतजाज में थे, फिर जिन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीजी है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ है, उनकी जो मोडेस्टी है उसको अगर कोई तार तार कर रहा है तो उनको क्यों नहीं शो किया जाता? जो जिन्होंने गोलियां मारी हैं उनको क्यों नहीं शो किया जाता? जिन्होंने तशद्दुद किया है उनको क्यों नहीं शो किया जाता? जिन्होंने आम आदमी की गाड़ियां जलाई हैं, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं, तो देखें अगर आप दोनों तरफ से, एक तरफ से अगर चंद एक लोग थे जिनको आप पूरी जमात को शरपसंद का नाम दे रहे हैं या जो गिरफ्तार हो रहे हैं आप उनको शरपसंद का नाम दे रहे हैं और मीडिया पर ये बार बार इस वजह से दोहराया जाता है शरपसंद शरपसंद, तो दूसरी तरफ जो कुछ हुआ, अगर ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, ख़वातीन ये कह रही हैं, अब महर बुखारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा तो नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से इतना बड़ा तकलीफ़ का इजहार किया गया कि हमारी फैमिली में हमारी ख़वातीन के साथ ये हुआ तो बाकी फिर क्या हुआ होगा? जहाँ जाते हैं तोड़ फोड़ करते हैं। उस्मान डार के घर पे जो उनकी सीनरी उन्होंने बनाई हुई थी खूबसूरत, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाई हुई थी, वो तोड़ दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और फिर आज तो आईने पाकिस्तान को तोड़ दिया गया है। आज तो आईने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया गया है, ये एक ऐसा खिलवाड़ है। मैं आखिर में आपको महर बुखारी का वो ट्वीट भी पढ़ के सुनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इससे जो पुरअमन एहतजाज का मामला है वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाएगा और चीज़ें फिर किसी और तरफ चली जाएंगी। दूसरी जानिब महंगाई की ये हालत है मुल्क में कि महंगाई जो इस वक्त पाकिस्तान है वो श्रीलंका से भी ज़्यादा महंगा तरीन मुल्क हो गया है और पाकिस्तान दुनिया भर में 13वें नंबर पर आ गया है, जबकि डिफ़ॉल्ट होने वाले मुल्क श्रीलंका का फहरिस्त में 18वां नंबर है। वो डिफ़ॉल्ट वाला मुल्क है, वो 18वें नंबर पर है और हम उससे ज़्यादा महंगाई वाले 13वें नंबर पर हैं। ये ट्रेडिंग इकनॉमिक्स नामी वेबसाइट की जानिब से ग़िज़ाई अफरात ज़र से मुतल्लिक़ दुनिया भर के ममालिक की फहरिस्त जारी की गई है। फहरिस्त के मुताबिक लुबनान में 352% महंगाई के साथ ये दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। इस 4% के साथ चीन ग़िज़ाई अफरात ज़र के हवाले से दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त में जो पाकिस्तान है वो कहाँ पे खड़ा है? जो ईरान है 71.5% के साथ फहरिस्त में है और इसी तरीके से जो ज़िम्बाब्वे है वो 108 नंबर पर है। और महंगाई में इजाफे के बाद पाकिस्तान 48% के साथ
پاکستان 48% کا اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں، اور اس کے ساتھ پاکستان 13ویں نمبر پر موجود ہے، اور بھارت 3.84% کے ساتھ 152 نمبر میں پر موجود ہے۔ بنگلہ دیش جو ہے وہ 111واں نمبر پر ہے۔ اس طریقے سے جو مہنگائی ہے، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہم سے بہتر تو 118 نمبر پر جو ہے وہ سری لنکا ہے، وہ صرف 18 نمبر پر ہے، اور بھارت جو ہے وہ 152 نمبر پر ہے، اور بنگلہ دیش 111 نمبر پر ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم جس بھارت کے بارے میں کہتے تھے ہم 13 نمبر پر کھڑے ہیں، اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے جو حالات ہیں، ملک کے حالات جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت، جب تک آئین کی پاسداری نہیں کی جائے گی، جب آئین پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، جب تک آئین کے مطابق چیزوں کو لے کے نہیں چلا جائے گا، جب تک آئین کو سب سے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں قانون توڑا گیا ہے، فلاں چیز توڑی گئی ہے، ہر چیز سے اوپر آئین ہے۔ میں نے ابھی دیکھا مریم نواز نے کچھ ٹویٹس کیے ہوئے تھے، اور جو ہمارے فوجی تنصیبات ہیں، جس کی ہر پاکستانی مذمت کرتا ہے کہ فوجی تنصیبات، فوجی شہداء کی یادگار وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، بہت مقدس ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے آج آئین توڑ دیا ہے۔ آئین پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد کوئی چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں نا، ہر پاکستانی کی جو جان ہے وہ سب سے عزیز ہے، اس کے بعد ہمارا آئین پاکستان ہے، جہاں درجنوں جانیں چلی گئی ہوں، جہاں پر آئین پاکستان کو آج توڑا گیا ہو، اور وہاں پر آپ صرف کیا ہے کہ آپ نے دوریاں مزید پیدا کرنی ہیں، تو آپ پاک فوج کو اپنی قوم کے سامنے لا کے کھڑا کرنے کے لیے اس طرح کی یہ جلتی پر تیل کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کون سے خیر خواہ ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ شریف خاندان کی جو شوگر ملیں وہاں پر یہ ڈاکٹر زہر القادری نے انکشاف کیا تھا کہ وہاں پر جو را کے ایجنٹ ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اداروں کی جانب سے ایسی رپورٹس آئی تھی، تو یہ ساری چیزیں کون نہیں جانتا؟ پھر ان کی آگے جو شراکت داری ہیں وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اگر یہ آج ان سارے معاملات میں کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزوں کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں اور جلدی پر تیل کرنے کا یہ کام کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب آج 14 مئی کو آج 5 بجے کے بعد 5 بجے تک پولنگ ہونی تھی، 5 بجے کے بعد پولنگ ختم ہو جانی تھی، اور 5 بج گئے لیکن پولنگ نہ ہوئی، آج انتخابات نہ ہوئے۔ اب سے توہین عدالت کی جو کارروائی ہے یا توہین عدالت شروع ہو گئی ہے۔ اب توہین عدالت میں اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھل جانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو رات 12 بجے اگر کھلنا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھلنا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ توہین عدالت کا جو کیس ہے، کیونکہ یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ جو ریویو پٹیشن ہے، نظر ثانی کی درخواست ہے، اس کو تو کل 12:30 بجے کے لیے فکس کر دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کی درخواست۔ توہین عدالت کے کیس کو نہیں فکس کیا گیا۔ توہین عدالت کا کیس اب نہیں فکس ہونا، اب تو فیصلہ آنا ہے، اب تو ججمنٹ آنی ہے، اب کیس نہیں فکس ہونا، اب کوئی اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آنا، بلکہ اب اس پر صرف اور صرف ججمنٹ آنی ہے، اور وہ ججمنٹ رات کو آ جائے، وہ ججمنٹ صبح آ جائے، وہ صبح 10 بجے آ جائے، یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ کل 12:30 بجے اس ریویو پٹیشن کو سنتے ہوئے عدالت پھر سب کو بلا لے اور اس میں سارے لوگوں کے خلاف جو کارروائی ہے وہ شروع کر دے۔ اب اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں چونکہ الیکشن پنجاب میں نہیں کروایا گیا، آئین پاکستان کا جو کھلواڑ ہے وہ کیا گیا، اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب آپ جانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے ہمارے، ان کی جانب سے جب یہ بات کی گئی ہے اور ان کی جانب سے جب یہ کہا گیا ہے توہین عدالت کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جیسا کہ انہوں نے پہلے ایک خبر چلائی تھی اور قیوم صدیقی کے ذریعے انہوں نے ایک سینئر وکیل کو کال کر کے تو انہوں نے اپنا تجزیہ دیا اور کہا گیا کہ جی دیکھیں وہ وکیل صاحب کو تو پہلے پتہ تھا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا وکیل ہے، تو اب کہیں ان پر بھی فتویٰ نہ لگ جائے لطیف کھوسہ صاحب پر۔ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ شہباز شریف اور 4 وزراء پر لگنے جا رہی ہے توہین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ 4 وزراء کون سے؟ وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر قانون اور وزیر دفاع، 4 وزراء پر، اور اس کے علاوہ جو باقی سیکرٹری دفاع ہیں یا باقی جو بیوروکریٹس ہیں وہ الگ ہیں۔ شہباز شریف اور 4 وزراء پر توہین عدالت لگنے جا رہی ہے، یہ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے۔ اور اس میں چونکہ جب 4 وزراء کا نام آتا ہے تو اس میں وزیر دفاع ہے، اس میں وزیر خزانہ ہے، اس میں وزیر قانون ہے اور وزیر داخلہ ہے۔
تو یہ اب ان کے معاملہ گلے پڑ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو توہین ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی اس معاملے پر سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ جب معاملہ سپریم کورٹ کا آ جائے اور کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ آ کے مڑ بھیر ہونا چاہے تو اس میں کسی بھی صورت میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باقی جو 14 ججز ہیں وہ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہی کھڑے ہیں، باقی جو عدلیہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کچھ دیر پہلے لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر رانا انتظار نے پریس کانفرنس کی ہے۔ رانا انتظار کی جانب سے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ مذمت کرتے ہیں ایسے کسی بھی احتجاج کی جو صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا، سپریم کورٹ آئین کی بات کر رہی ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے آئین کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی سپریم کورٹ پر احتجاج کرنے کی یا دعویٰ بولنے کی یا ان کے لیے دفعہ 144 پہ ختم کر دیا گیا، ان کے لیے ساری ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں، ان کو خود پروٹیکشن دی جا رہی ہے اور ان کو راستہ دیا جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کے لیے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ مقدس ہیں، آپ کے جو باقی معاملات ہیں وہ مقدس ہیں، اور اگر کوئی ان کے خلاف کارروائی کرے تو ان کو آپ عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ لیکن اگر کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی دھجیاں اڑائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہونے کی بات کرے اور فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا جائے کہ آپ ڈنڈا ہمیں دکھائیں گے، ہم بھی ڈنڈا دکھائیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وکلا کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے مشرف دور میں وکلا اتنے تقسیم نہیں تھے، اور اب وکلا بار ایسوسی ایشنز کو، اور یہ انہوں نے باقاعدہ پری پلان طریقے سے تمام طاقتوں نے وکلا کو تقسیم کیا ہے مختلف جماعتوں میں، اور ان کی جو یونٹی ہے وہ اس طرح کی نہیں بچی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور اتنی تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وکلا کی بڑی تعداد کل سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور آئین پاکستان کا تحفظ کیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔